ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظیم۔ زندگی اصل میں مہلت عمل کا نام ہے۔ یہ مٹی سے مٹی کا سفر ہے۔ انسان پیدا مٹی سے ہوا ہے اور اس نے واپس دوبارہ مٹی کے اندر جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے درمیان جو ہمیں تھوڑا وقت ملا ہے یہ مہلت عمل ہے، اور اس میں ہمارے اعمال کی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ تم میں حسن عمل کون کرتا ہے۔ اس میں موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اور جو آدمی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اس کے سارے اعمال شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو موت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے اس کا ہر عمل شریعت کے خلاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اور حدود۔ ہر ایک کا حق کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے۔ پھر یہ حقوق بھی تین قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق النفس ہیں، اور ایک حقوق العباد ہیں۔ سب سے مقدم اور سب سے بڑے حقوق اللہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اس کے بعد حقوق النفس ہیں، اور اس کے بعد پھر حقوق العباد بن جاتے ہیں۔ اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہم پر ہے وہ اللہ کے نبی کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق سب سے زیادہ ہم پر ہے، اور وہ تین حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے نبی کا کہ ہم نبی کے بات پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ نبی نے جس چیز کے اندر نقصان بتلایا اس میں ہمیں نقصان نظر آئے 100%، اور جس میں نفع بتلایا اس میں ہمیں نفع نظر آئے 100%۔ یہ نبی کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے اطاعت اور اتباع، اور تیسرا حق ہے حضور کے ساتھ محبت، اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ کرنا۔ اس کے بعد پھر مخلوق خدا کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اعزاء و اقارب کے حقوق ہیں۔ اور یاد رکھو یہ حق دو قسم کے ہیں، ایک مانوی حق ہے اور ایک مادی حق ہے۔ مانوی حق کیا ہے؟ کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کی تعریف جو حدیث شریف کے اندر کی گئی ہے وہ یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے یہ مانوی حق ہے، اور مانوی حق بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ہماری زبان سے کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو یہ اس کے دل پر وار کرنا ہے، اور وہ راتوں کو روتا رہے اور ہم راتوں کو سوتے رہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے یہ آنسو رائیگاں چلے جائیں گے؟ یہ ہر آنسو جو ہے وہ اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور موت سے پہلے پہلے ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس سے معافی طلب کر کے ہمیں اپنے موت کے سفر کو، اگلے سفر کو خوبصورت بنا لینا ہے۔ لیکن چونکہ اکثر غفلت ہوتی ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کس وقت میری موت آئے گی، اور وہ لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے موت آ جاتی ہے تو یہ حق عمومی طور پر رہ جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، انہوں نے یہاں ایک عرصہ گزارا، بڑے شریف النفس انسان تھے، لیکن پھر بھی آدمی ایک جگہ رہتا ہے، کچھ زبان سے ایسی سخت باتیں نکل جاتی ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس وقت یہ اپنے مانوی حق کو معاف کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا جتنا مجمع یہاں حاضر ہے، میں ان کی طرف سے بطور وکیل آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، تاکہ ان کے اگلے سفر جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ رہ گئے مادی حقوق، لین دین ہوتا ہے، پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا حق ہے۔ فرمایا کہ 1 روپے کے بدلے میں 40 نمازیں دینی پڑیں گی۔ راوی کہتا ہے پتہ نہیں کہ 40 سال کہا کہ 40 دن کہا۔ اس لیے ہمیں
یہ مادی حق بھی ادا کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اگر کسی کا کوئی لین دین ہے تو ان کے بھائی پروفیسر خورشید صاحب بھی موجود ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ تھی کہ مجمع کو یہ بات کہی جائے کہ اگر کوئی لین دین ہے، ان کے بچے بھی ہیں اور ان کے باقی اعز و اقارب بھی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی طرف کسی کا مالی لین دین ہے تو پھر وہ ان سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ شاید مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔